سوال کا جواب دے دے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کو تو نے پیدا کیوں کیا، تو نے دنیا میں جو ہے ایسے لوگوں کو خلق ہی کیوں کیا؟ تو عزیزان محترم اس سوال کا جواب میرا مولا علی دے رہا ہے۔ اس وقت علی نے جواب دیا، دیکھو کہ جب تیسرے نمبر کے بعد چوتھا نمبر میرے مولا کا آیا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ علی کے لیے ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، لیکن مسلمانوں کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے اعتبار سے سن لو عزیزان محترم، چوتھے نمبر پہ جب میرا مولا آیا اور دنیا نے قبول کیا، اس وقت کی روایت ہے کہ جتنا مجمع علی کی بیعت میں جتنا ہوا مسجد نبوی میں، اتنا کسی کی خلافت کے موقع پر مجمع نہیں ہوا۔ جتنا بیعت کرنے والے تھے، عرب عمر آیا تھا، ایک جنگ فقیر تھا، ارے میں نے جو کتابوں میں یہاں تک دیکھا ہے کہ میرے مولا کی قبر پھٹ گئی، اتنا مجمع تھا، یاری ہاتھ بڑھائیے بیعت کرتے ہیں، اتنا مجمع ہو گیا، اتنے لوگ جمع ہو گئے، جب میں فقیر تھا لوگ آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں مولا کے ہاتھوں پر، چوتھے نمبر ہی میں صحیح اتنا مجمع، اتنا جم فقیر کسی اور دوسرے کے خلیفہ کی خلافت کے موقع پر نہیں ہوا جتنا علی کے موقع پہ ہوا ہے عزیزان محترم۔ تو جب سب آ رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میرا مولا ہاتھوں کو پھیلا کے بیعت دے رہا ہے اور بیعت ہو رہی ہے، انہیں لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں ابن مریم بھی آیا، انہیں لاکھوں کی تعداد میں اتنے مریم بھی آیا۔ دیکھیے میرا مولا اس سوال کا جواب کیسے دے رہا ہے، کیسے باب مدینہ العلم نے سوال کا جواب دیا ہے۔ جب اتنے لوگ آئے اور بیعت کرتے رہے، علی کے ہاتھوں میں بیعت ہوتی رہی، تو عبد الرحمان ابن ملجم بھی آیا، اس نے بھی بیعت کیا اور بیعت کر کے جا رہا تھا کہ مطلب پھر مولا نے بلایا بیعت کر، پھر آیا بیعت کیا، پھر جا رہا پھر بلایا پھر بیعت کیا، 3 مرتبہ مولا نے بلایا، 3 مرتبہ اس نے بیعت کیا، اور تیسری مرتبہ بیعت کر کے جب جا رہا تھا تو علی ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کی طرف مڑے اور مڑ کے کہا کہ دیکھو یہ میرا قاتل ہے۔ نہیں سن رہے ہو؟ جواب اس میں مل جائے گا نکالے مطلب جو سوال میں نے قائم کیا ہے اس وقت، اس میں جو ہے میرے مولا کے اس عمل کے ذریعے سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ کیا عبد الرحمان ابن ملجم جا رہا ہے، بلایا مولا نے، اور بلانے کے بعد جو پھر بیعت کیا، ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کی طرف اشارہ کر کے میرا مولا کہتا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے۔ اب صحابی آگے بڑھے، مولا حکم دیجیے ابھی ہم اسے قتل کر دیں، ابھی ہم اسے قتل کر دیں، یہ نہ رہے گا نہ آپ کو قتل کرے گا۔ نہیں سن رہے ہو؟ یہ زندہ نہ رہے گا نہ آپ کو قتل کرے گا۔ دیکھیے ہم اور آپ اس مقام پر ہو تو فوراً اجازت دیں گے جتنی جلدی قصہ تمام کر دو، اس لیے کہ ہماری جان کا مسئلہ ہے، لیکن خدا کی قسم امام عادل امام ہے۔ کیا اس مرتبہ جیسے کہا یہ جملہ یہ میرا قاتل ہے، صحابی عالم ہے، مولا حکم دیے تلوار نکالیں گے، ابھی ہم اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ علی نے کہا نہیں، سوال کا جواب دے رہا ہے میرا مولا، وہاں انکار کر کے نہیں، کہا مولا نہیں، کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی تو خطا کیا نہیں، ابھی تو خطا کیا نہیں، سزا پہلے کیسے دے دو؟ سلوات پڑھتے ہیں۔ ابھی تو اس نے غلطی کی نہیں ہے تو سزا کیسے دے دوں؟ چور آیا کہہ رہا ہے ہم بھی چور ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے، جب تک پروف نہ ملے، جب تک اس سے جو ہے خطا سرزد نہ ہو جائے، تب تک جو ہے مجرم کے ہاتھ کو یعنی چور کے ہاتھ کو خطا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابھی تو اس سے جرم شادی اس سے نہیں ہوا ہے، سزا کیسے دے دیں؟ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ عالم ارواح میں جتنی روحیں ہیں ساری روحیں نے راج کیا ہے، ہم انسان بزل ہے، یہ پروردگار یہ
عزیزان محترم، سزا اسلام میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی ہے، سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور یہ کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا عادل امام ہے وہ بیجا سزا دے گا؟ وہ فریاد نہیں کرے گا، وہ فریاد کرے گا پروردگار تیرا عدل کہاں چلا گیا، پروردگار تیرا انصاف کہاں چلا گیا؟ تو یاد رکھو جیسے عادل اللہ ہے ویسے ہی عادل میرا مولا ہے۔ اس کے ہاں عدالت ہے تو اس کے ہاں بھی عدالت ہے۔ وہاں انصافی نہیں تو یہاں بھی نا انصافی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بھی روحیں ہیں نے ٹرائی کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد یزید نے انکار کر دیا حسین کی امامت، نمرود نے ابراہیم کی نبوت کا انکار کر دیا، فرعون نے موسیٰ کی نبوت کا انکار کر دیا، تو یزید نے یہاں آنے کے بعد وہاں پہ اقرار کیا، یہاں آنے کے بعد انکار کر دیا۔ اور عزیزان محترم یہی سب سے بڑی وجہ ہے خدا کے حکم۔ یزید نے کیا جملہ اپنے ساتھ پہ بیٹھ کے کہا ہے، یہی تو کہا ہے، آپ سنے ہوں گے، اس نے یہی کہا ہے یہ نبوت یا امامت یزید کچھ بھی نہیں آیا، نہ یہ وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، کچھ بھی نہیں آیا، یہ بنی اسرائیل کا ایک قوم ہے۔ تو یہی جملہ سب میں بیٹھ کے کہا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، نہ دین آیا، نہ اسلام، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل بنی ہاشم نے اپنے تخت حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے ظاہر سی بات ہے دوستوں، حسین نے بتا دیا کہ دیکھو حسین تخت حاصل کرنے کے لیے کربلا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے دنیا کو معلوم ہو گیا۔ آج خدا کی قسم اگر آپ ٹی وی کے ذریعے دیکھیں آپ کو معلوم ہوتا ہوگا، کتابوں کے ذریعے سے اس چیز کے جو ہے شوقین ہے کہ دیکھیے اگر آپ تاریخ کربلا پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، میں نے کل اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو ہے میں نے کہا کہ ہم صرف وہ کہتے ہیں ہمارے حسین ہیں، ہمارے حسین ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو آپ کو دنیا میں معلوم ہوگا کہ حسین کے سلسلے میں کیا ہوگا۔ غیر قومی بھی غیر مذہب کا دانشور اس کارن حسین کے اوپر قتل کیا ضرورت ہے اسے حسین کے اوپر قتل کرنے کی، کیا ضرورت ہے اسے حسین کے اوپر جو ہے کتاب لکھنے کی، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی پاور والی شخصیت ہے، وہ سمجھ رہا ہے، اس لیے حسین کے اوپر نالج پیدا کرنا چاہتا ہے، حسین کے سلسلے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور علم حاصل کر کے وہ دانشور جو حسین کے اوپر کتاب علی کے اوپر کتاب لکھ رہا ہے۔ کیا اسے کیا محبت ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی ہے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ جائیں گے تو ہم دنیا کی بہت سی حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔ اور خدا کی قسم آپ دیکھیے ابھی مکیہ میں بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ میرا مخدوم امام چاہے مولا علی ہوں یا جتنے بھی امام ہیں سبھی اماموں میں شبہ ہے، یا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں کہ کوئی امام غیر کی زمین پر دفن ہو جائے؟ شرعی حکم ہے کہ اگر غیر کی جگہ پہ اگر اس کی جو ہے جس کی ملکیت ہے وہ راضی نہیں ہے تو نہ آپ وہاں قبر بنا سکتے ہیں، نہ وہاں جو ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے خدا کی قسم میرا مخدوم امام جب مدینے کو ترک کر کے مکہ آیا اور مکے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، حج کے امور انجام دے رہا تھا کہ امام کو علم امامت سے معلوم ہو گیا کہ یزید نے کچھ حاجیوں کو ایسے بھیجا ہے جو سپاہی تو ہیں مگر حاجی کی شکل میں ہے، اور حج کے دوران میں طواف کے دوران میں حسین کو قتل کر دینا۔ ظاہر سی بات ہے ایسے مقام پر ایسے عالم میں جب حج کے اعمال ہو رہے ہو
نہ معلوم کتنے لوگ ہوں، ایسے حالت میں اگر کوئی ایک قتل کر دے گا، قاتل کا پتہ نہ چلے گا کہ حسین کا قاتل کون ہے، اس لیے حسین نے فوراً اپنے حج کو عمرے سے بدلا اور عمرہ ادا کر کے حسین نے وہاں حج سے مکمل کر چکے وہاں سے، اور وہاں سے مکہ سے امام نکل جاتے ہیں۔ حج کو تھوڑا تھوڑا عمرہ کو تبدیل کر دیا اور اس کے بعد وہاں سے امام مکے سے پھر روانہ ہو جاتے ہیں، اور روانہ ہونے کے بعد ایک منزل آتی ہے، نظام محترم آپ سنے ہوں گے کہ امام جب اپنے قافلے کو لے کے چل رہے تھے، راستے میں حضور کے رسالے سے ملاقات ہو گئی۔ خدا کی قسم دیکھیے یہ کتنی بڑی رحمدلی ہے، یہ کتنی بڑی شرافت اور انسانیت ہے میرے مولا حسین کی کہ چلتا ہوا امام کا قافلہ حضور کے رسالے سے ملاقات ہو گئی۔ ایک مرتبہ جو ہے 1000 لشکر کا کمانڈر تھا، آگے آیا نواز رسول کی خدمت میں، جہاں مدد کا منہ کھلے ہوئے تھے، ان کا پتا چلا دیا امام نے کہ پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، میرا مولا آواز کا پاس علی اکبر مجھ سے بات کس بات سے ہوگی، پہلے سے پانی پلا دو۔ انسانیت سے شرافت ہے، خدا کی گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے پانی لا کے دے دو، اسے پانی کو پلاؤ۔ اور حکم امام پاتے ہی جناب علی اکبر، علی عباس، حضرت عباس اور محمد جتنے بھی امام کے چاہنے والے تھے اور پکاتے آواز سے آگے بڑھے، مشکوں کے دہانے کو کھول دیا، کافی آپ ہاتھ میں لے کر، اور خود تاریخ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ خود نواز رسول کافی آپ لے کر آگے پہنچا، ایک کو پانی پلا رہا ہے، پانی پلایا، سارے سپاہیوں کو پانی پلا دیا، ذخیرہ آپ ختم ہو رہا ہے، لیکن میرے مولا کو پرواہ ہے، اس لیے کہ مولا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سفر ہے، گرمی ہے، لو ہے، تپش ہے، نہ معلوم آگے چل کے پانی ملے نہ ملے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر حسین نے اس کی پرواہ نہ کی، سامنے دشمن پیاسا ہے، مشق کا دہانا حسین نے کھلوا دیا۔ یہ حسین کی دریا تھی، یہ حسین کے رحمدلی، یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے۔ دشمن بھی جو ہے سیکھے شرافت کا طریقہ، انسانیت کا طریقہ۔ جوان رسول نے کربلا میں کون سا درس دیا ہے، کیسا درس دیا ہے، یہی تو میں کہتا ہوں دوستو کہ مسجد میں آؤ اور مسجد میں آنے کے بعد سیکھو کہ ہمارے اماموں نے کون سا طریقہ اپنایا تھا، کون سا دستور ہمیں دینے کے لیے جو ہے یہ ساری قربانیاں کی ہیں۔ ہمارے رسول پانی پلا دیا، اور اس کے بعد پھر امام کا یہ حکم ہے کہ دیکھو ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا دو۔ انسانیت کی حدیں ٹوٹ رہے ہیں، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا دو، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو، اس لیے کہ یہ بھی جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ امام ہدایت کرتے ہیں، بات دیکھو جانور ایک وقت میں پانی نہیں پی لیتا، ایک مرتبہ پانی پیتا ہے پھر سر اٹھا لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی پیتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ پانی پلا کے جانور کے سامنے سے فوراً پانی کا ضرب ہٹا نہ لینا، جب تک شکم سیر ہو کر جانور جو ہے پانی نہ پیے، اس وقت تک ان کے سامنے سے برتن آپ کا پانی کا برتن نہیں ہٹانا۔ اللہ اکبر، یہ انسانیت ہے حسین کی۔ نواز رسول کی چلا وہاں سے پانی پلا کر ڈوبے رسالے کو یہاں تک کہ وہ منزل آئی ابھی ہو، ابھی آپ کی منزل میں سنا نواز رسول کے ذریعے سے کیا اللہ اکبر، حسین کا قافلہ تو زمین کربلا سے پہنچ چکا ہے۔ وہ ساری روایت کو میں چھوڑتے ہوئے کہ آقا حسین